بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوفے کے ایک بزرگ جن کا نام ابو محمد سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، ان سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میری بیوی ہر وقت میری بے عزتی کرنے کے در پہ رہتی ہے، تو حضرت سیدنا ابو محمد سفیان جو رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا، تو اس کے بعد فرمایا کیا تم نے اس سے نکاح عزت میں اضافے کے لیے کیا تھا؟ تو اس شخص نے ہاں میں سر ہلایا، تو حضرت سیدنا ابو محمد سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو شخص نکاح اس لیے کرے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو تو وہ ذلیل ہوتا ہے، جو شخص اس لیے نکاح کرے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو تو وہ شخص فقر میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو شخص اس وجہ سے نکاح کرے کہ دین کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ عز و جل اس کے لیے دین کے ساتھ ساتھ عزت اور مال بھی جمع فرما دیتا ہے۔ تو اس واقعہ کے اندر نیت کا ذکر ہے کہ بندے کی نیت کے حساب سے اس کا پھر آگے معاملہ چلتا ہے۔ تو جو بندہ اس لیے نکاح کرتا ہے کہ میں شادی کروں گا میری عزت بڑھ جائے گی، تو اس کا آپ نے تجربہ تن بھی دیکھ لیا کہ وہ بے عزت ہو جاتا ہے۔ اور جو اس لیے نکاح کرتا ہے کہ کسی امیر لڑکی سے کہ مجھے مال حاصل ہو جائے گا، میں امیر ہو جاؤں گا، تو وہ الٹا غریب ہو جاتا ہے، فقر میں آ جاتا ہے۔ اور آج کی دنیا کے اندر یہ ہوتا بھی ہے کہ بہت سارے لڑکے یہ چاہتے ہیں، اور میرے سے کسی نے بات بھی کی کہ لڑکی چاہے جیسی مرضی ہو بس امیر ہونی چاہیے، اور لوگ یہاں تک گر جاتے ہیں کہ چاہے لڑکی اپنا نوکر ہی رکھ لے مگر امیر ہو، اور ان کی طلب ہوتی ہے کہ ہمیں پیسہ ملے گا، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہی لڑکیاں ہوتی ہیں اور ان کو نوکروں جیسا ہی سلوک ہوتا ہے اور انہیں کوئی پیسہ بھی نہیں ملتا۔ تو اس کے متعلق آپ نے کئی واقعات سنے پڑے بھی ہوں گے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ پھر اس کی نوکر جتنی ہی عزت ہوتی ہے اور اسے کوئی پیسہ نہیں ملتا، اور جو اس وجہ سے نکاح کرے کہ اس کا جو شخص دین کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی کہ اس سے کوئی ایسی نیت ہو جس سے اس کو ثواب ملنا ہو، یعنی کہ کوئی اس وجہ سے نکاح کرے کہ جو اولاد ہوگی میں اس سے عالم بناؤں گا، عالمہ بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، حافظہ بناؤں گا، تو وہ جو اولاد ہوگی خود بھی نیک ہوگی اور دوسروں کو بھی نیک بنانے والی ہوگی، صحیح العقیدہ نبی کی عاشق عاشقہ ہوگی، تو اس کو ثواب ملے گا، تو اور اس کو پھر مال بھی عطا ہوگا، عزت بھی ملے گی۔ اور اسی طرح سے نکاح کرنے کی جو اچھی نیتیں ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں کہ کوئی اس وجہ سے نکاح کرے کہ میں زنا سے بچ جاؤں، گناہ سے بچ جاؤں گا، تو یہ بھی اچھی نیت ہے۔ کوئی اس وجہ سے نکاح کرے کہ جو میرے تنہائی کے گناہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو یہ بھی اچھی نیت ہے۔ اور جو صرف اس وجہ سے نکاح کرے کہ میں اس سے شہوت پوری کروں گا، قضائے شہوت کے لیے نکاح کرے، تو اس کے اوپر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں نکاح تو اس کا ہو جائے گا، نکاح کے اوپر کوئی فرق
نہیں پڑے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر نیت اچھی ہو۔ نیت کو ہی مراد ملتی ہے۔ جب نیت اچھی نہیں ہوتی تو اس کا نتیجہ بھی برا ہی نکلتا ہے۔ تو بعض اوقات ہمارے کوئی کام نہیں ہو رہے ہوتے، ہم محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہماری نیت اچھی نہیں ہوتی، نیت خراب ہوتی ہے، بد نیتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کام ہوتا ہی نہیں، چاہے ہم لاکھوں محنت کر لیں۔ جیسے کہ دل میں بری نیت ہو کہ کسی لڑکی سے اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ اس سے کوئی بدلہ لینا ہے، اس کو تکلیف پہنچانی ہے، اس سے نکاح کر کے اس کے خاندان والوں کو ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا، ان کے اوپر رعب ڈالوں گا، ڈراؤں گا، دھمکاؤں گا، ان سے اپنی باتیں منواؤں گا، ان سے مال حاصل کروں گا، اس کو ذلیل کروں گا، ذلیل کر کے 2-4 بچے کر کے اس کو طلاق دے دوں گا، تو پھر ایسی نیت رکھنے والے کا نکاح ہوتا ہی نہیں اس لڑکی کے ساتھ، کیونکہ نیتوں کو ہی پھل لگتے ہیں۔ تو نیت اچھی ہونی چاہیے، دین اسلام کے مطابق ہو۔ تو یہی ہے کہ صرف ایک نیت نہ ہو، جتنی زیادہ اچھی سے اچھی نیتیں کرتے جائیں گے اتنا زیادہ ثواب ملتا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر جو بھی کام کیا جانے والا ہوتا ہے اس کے متعلق اچھی اچھی نیتیں کرواتے ہیں، یاد دہانی کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیان شروع ہونے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرواتے ہیں کہ پورا بیان سنوں گا، علم دین حاصل کرنے کے لیے سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی نیتیں کروائی جاتی ہیں۔ تو جو بھی کام کرنے لگو اس کے اوپر اچھی نیتیں جب کر لیں گے تو اس سے ثواب حاصل ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ جو قضائے شہوت کے لیے نکاح کرے تو اس کا نکاح تو ہو جاتا ہے، مگر اس کے اوپر اس کو ثواب نہیں ملتا۔ تو نیتیں اپنی درست کرنا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی بد نیتی نہ ہو تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو نیت اچھی تو منزل آسان۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔